نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد. گزشتہ آیات میں کل کے درس میں یہ بات گزری تھی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں، پہلی نصیحت تو شرک کے بارے میں کی تھی، اس کے بعد اخلاق حسنہ اور اسی طرح اعمال کے بارے میں نصیحتیں کی تھی. تو حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی کو دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں اجمالی طور پر. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر توحید کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا زور دے رہے ہیں توحید کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ ماننا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے چیزوں کو ما فی السماوات، جو وہ چیزیں جو آسمان میں ہیں زمین میں ہیں، تمہاری تابعداری کے لیے لگا دیا. سبحان اللہ. تمہارے کام میں لگا دیا. سبحان اللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنے فائدے اور چیزیں رکھی ہیں. کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے بنایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نہ بناتے، سورج نہ چڑھتا تو فصلیں کیسے پکتی، سورج نہ نکلے تو دن کیسے آتا، رات ہی رہتی تو بندہ کام کیسے کرتا. تو یہ کیا ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے. چاند نکلتا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے ہے، رات ہوتی ہے تو ہمارے فائدے کے لیے ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ تعالیٰ نے دیکھو رات بنائی کس لیے کہ بندہ رات کو آرام کرے، سو جائے. دن پورے دن کا کام کر کے تھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نیند کو بنایا تاکہ رات کو سکون کرے اور دن کو اپنا کام کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے فائدے کے لیے بنایا. اور اسی طرح فرمایا کہ جو زمین میں چیزیں یہ بھی تو آپ کے فائدے کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، ہم فصلیں اگاتے ہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں. میدان پہاڑ بنائے ہمارے فائدے کے لیے ہیں. تو اسی طرح درخت ہیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، سبزیاں ہیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، میوہ جات ہیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں زمین میں اگا دی، یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، نعمہ یہ نعمت ان کی جمع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسبغ یسبغ، اسباغن کا معنی ہے کامل کرنا، مکمل کرنا، پورا کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف ایک نعمت نہیں، زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. اور کون سی نعمتیں؟ ظاہرۃ و باطنہ. اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتیں بھی دی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی دی ہیں. ظاہری نعمتیں کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ شکل و صورت دی ہے، اللہ کی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کان دیے سننے کے لیے، کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اس سے پوچھو کہ جو نہیں سن سکتا کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اگر بندہ آنکھیں نہ ہو تو دیکھ نہیں سکتا، اللہ کی قدرت کو کیسے دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے چکھنے کے لیے، اگر زبان نہ ہو، مجھے ایک دفعہ بخار آیا تو ایک ہفتہ زبان کا ذائقہ چلا گیا. مس میں بیٹھا ہوں کہ کھانے کا دل نہیں کرتا تھا، نہ پتہ چلتا یہ نمکین ہے، نہ پتہ چلتا یہ میٹھا ہے. تو پھر اندازہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان میں ذائقہ رکھا. یہ بندہ پتہ کر لیتا ہے کہ یار یہ نمکین ہے یا میٹھی چیز ہے.
تو بندے کو کتنا فائدہ، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو بندہ ایک ایک اعضاء جسم کو دیکھے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کتنی بڑی بڑی نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ظاہری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ باطنی نعمتیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ عقل اور شعور دیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ظاہر نظر تو نہیں آتی لیکن بہت بڑی نعمت ہے۔ سوچ سکتا ہے بندہ، بندے کے اندر عقل نہ ہو تو بندہ گھر کی بجائے کہیں اور چلا جائے، تو کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے۔ تو یہ بندہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے آپ کو ظاہری نعمتیں بھی دی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی دی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بعض لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یجادلو کا معنی ہوتا ہے صرف ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کس کے؟ فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ نضر بن حارث ایک کافر تھا، بہت بڑا بے ایمان تھا۔ اور اسی طرح بعض لکھتے ہیں کہ امیہ بن خلف، ان کے بارے میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا ذکر کرتے، یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ایک، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، جب توحید کا ذکر ہوتا اور شرک کا رد ہوتا کہ بت کچھ نہیں دے سکتے، جو انہوں نے پتھر کے بت بنا کے رکھے ہیں، ہندو ہو گئے اور دیگر مذاہب ہیں، وہ تو خود نہیں چل سکتے، وہ خود نہیں کھا سکتے، اس کے اندر خود جان اور طاقت نہیں ہے، تو وہ دوسرے کو کیا دیں گے؟ یہ تو عقل میں بھی بات آتی ہے کہ ایک بندہ خود نہیں چل سکتا، خود نہیں دے سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، تو وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ ایسے ہمارے دیکھ رہے ہو درباروں پہ کتنے سجدے ہوتے ہیں، میں نے خود آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ وہ جو بابا قبر میں ہے، وہ بیچارہ، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے، تو وہ تمہیں کیا دے گا؟ بابے کے نام پہ جا کے بکرا دیں گے، بابے کے نام پہ چادر چڑھائیں گے، وہ تو خود نہیں دے سکتا، خود نہیں کچھ کر سکتا، تو تمہیں کیا دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا زور دیا توحید پہ۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا ذکر کرتے، شرک کا رد کرتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر امیہ بن خلف، یہ بے ایمان، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرتا کہ کہاں اللہ دکھاؤ کہ تم توحید کی باتیں کرتے ہو۔ یا بعض مفسرین لکھے امیہ بن خلف ہے، یہ بھی بے ایمان تھا، یہ باتیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، فرمایا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ کدھر ہے اللہ دکھاؤ تمہیں، یہ بغیر علم، بغیر علم کے بات کرتے ہیں، بغیر سند کے بات کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ولا ہدن، بغیر ہدایت کے بات کرتے ہیں، بغیر رہنمائی کے بات کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس تو کتاب بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، ہمیں جو بھی مسئلہ ہے کہ ہم کتاب سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے، اس سے پہلے بھی نبی آئے، یہ تو ہمیں کتاب بتائے گی نا۔ اگر یہ کتاب نہ ہوتی، اللہ کے نبی نہ آتے، ہمیں پتہ تھا موسیٰ علیہ السلام کون ہے، ہمیں پتہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، نوح علیہ السلام کون تھے، حضرت آدم کون تھے، تو اس کتاب نے بتایا نا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں نا، نہ ان کے پاس علم ہے اور نہ ان کے پاس جو نا ہدایت ہے اور نہ ان کے پاس کتاب ہے، یہ بے ایمان لوگ ہیں، اور تقلید کرتے اپنے آباء و اجداد کی۔ اگلی آیت میں آگے تفسیر، اس لیے میں نے اس کو کل کے لیے رکھ دیا کہ وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد تھے نا، وہ اس طرح کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ کہ اندھی تقلید کرتے ہیں۔ تو ہم بھی جو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تم بھی تو اندھی تقلید کرتے ہو، قرآن کی بات چھوڑ کے، حدیث کی بات چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کی بات لیتے ہو۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم قرآن کی بات بھی لیتے ہیں، حدیث کی بات بھی لیتے ہیں۔ ہاں، بعض دفعہ قرآن اور حدیث میں ظاہری مسئلہ نظر نہیں آتا، حالانکہ قرآن اور حدیث میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب نکالے گا کون؟ ماہر شخص۔ دنیا میں دو قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ دنیا میں انجینئر کی ضرورت ہے، دنیا کے لیے انجینئر کی ضرورت ہے۔ اگر انجینئر ہو تو پانی کیسے نکالے گا؟ بندہ زندگی کیسے گزارے گا؟ زندگی کیسے بسر کرے گا اگر انجینئر نہ ہو؟ کتنی چیزیں زمین سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نمک زمین سے نکالتے ہیں۔ تو انجینئر کی دنیا کے لیے ضرورت ہے،
اور آخرت کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے، اب ایسا دور آ گیا، ایسے مسئلے پیش آ گئے جو صحابہ کے دور میں پیش نہیں آئے تھے، ایسے مسئلے پیش آ گئے جو نبی کے دور میں نہیں پیش آئے، ہمیں پیش آ رہے ہیں۔ اب اس کا ادراک کیسے ہوگا، اس کا حل کیا نکلے گا؟ پھر ہم جو ہے نا کسی ماہر شخص جو قرآن و حدیث سے عبور رکھتا ہے اس کو کہیں بھئی قرآن تیرے سامنے، حدیث تیرے سامنے، ہمیں اس مسئلے کا حل نکال کے دے۔ سبحان اللہ۔ وہ قرآن و حدیث سے مسئلے کا حل نکالے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ادلہ شرعیہ 4 ہیں، یعنی جو دلیلیں ہیں وہ 4 قسم کی دلیلیں ہیں۔ ایک کتاب اللہ، قرآن کریم یہ ہمارے لیے دلیل ہے، جو ہمیں مسئلہ پیش آئے گا ہم قرآن سے دیکھیں گے، اگر بظاہر قرآن سے نظر نہ آئے پھر ہم دیکھیں گے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، سنت سے دیکھیں گے، وہاں سے مسئلہ پتہ چل جائے گا۔ اگر وہاں سے پتہ نہ چلے پھر 2 دلیلیں اور ہیں، اسے کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں اجماع اور ایک کو کہتے ہیں قیاس۔ دنیا میں سب سے بڑا ایک طبقہ ایسا جو اجماع اور قیاس کا انکار کرتا ہے، قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کی بھی صحیح بات نہیں کرتا۔ اجماع جو ہے یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور صحابہ کرام کا کسی بات پر اجماع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا، وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ صحابہ کرام کیا ہے؟ معیار حجت ہے نا، معیار حجت بھی ہے، معیار حق بھی ہیں، تو کسی بات پر صحابہ کا اکٹھا ہو جانا، لہذا یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم اس سے دلیل پکڑ لیں گے۔ اجماع کا وہ کہتے ہیں اجمع والا کذا، کہ کسی بات پر اتفاق کر لینا، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی زمانہ میں خاص لوگ امت کے، وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں، وہ کسی بات پر اتفاق کر لیں، وہ بھی دلیل ہو جاتی ہے، جو قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بھئی بھینس کی قربانی جائز ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے، اب بھینس کا تو نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، تو پھر کیا کریں ہمیں تو مسئلہ پیش آ گیا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا اس پہ اہل علم کا، اہل رائے کا اتفاق ہے؟ تو اس علامہ منذر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْجَوَامِيسَ حُكْمُ الْبَقَرِ، یہ جو بھینس ہے نا یہ گائے کے حکم میں ہے، یعنی جو احکام گائے کے ہیں وہی احکام بھینس کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ امت کا اجماع، تو لہذا ہمارے لیے دلیل بن گئی کہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، بھینس کا جو ہے نا گوشت بھی جائز ہے اور دودھ بھی جائز ہے۔ تو ہم نے یہ دلیل کہاں سے لی؟ اجماع سے۔ تو اگر اجماع نہ ہوتا تو پھر دلیل کہاں سے لیتی؟ اور اب لغت اٹھائیں، لغت کی کتاب اٹھائیں تو اس میں بھی لغت میں المنجد میں اس صفحہ 101 میں لکھا ہے ضرب من الکبار البقری، کہ بھینس جو ہے یہ گائے، بڑی گائے کی ایک قسم ہے، تو لہٰذا ہمیں اجماع سے پتہ چل گیا کہ بھینس جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ گائے کی ایک قسم ہے، لہذا جو احکام بھینس کے ہوں گے وہی کس کے ہوں گے؟ تو یہ ہمیں کس سے پتہ لگا؟ اجماع سے پتہ لگا۔ اب قیاس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے اس جو ہے نا اندازہ ٹھہرانا، ٹھیک ہے نا، برابر کرنا۔ اصطلاحی معنی ہوتا ہے حکم جو اصل سے فرع کی طرف متعدی ہو، ایسی وجہ سے جو کیا ہے اصل اور فرع میں کیا متحد ہو۔ مثلا میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ جس میں آسان مسائل اور احکام وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں، بعض ایسی آیات ہیں جس میں عقائد اور اصولی باتیں ہوتی ہیں تو ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مثال سے آپ کو سمجھا دوں تاکہ عقل میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے یہ بات۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان کیا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنا مشکل بیان کیا، آپ نے اتنا مشکل بیان کیا کہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو سمجھ آیا اچھا، جس کو نہیں سمجھ آیا بہت اچھا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت تہاڈا جملہ ہی سمجھ نہیں آیا، کہ جنہوں سمجھ آیا اچھا، جنہوں نہیں سمجھ آیا وہ بہت اچھا، ایک ہی مطلب۔ حضرت نے فرمایا کہ چلو سمجھ تو نہیں آیا لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اس طرح نہیں گل کر رہے، کوئی دلیل ہے ساڈے کول۔ تو اگر سمجھ نہ بھی آئے لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ دلیل موجود ہے، ہمارا مسئلہ کیسے نہیں کھڑا؟ دلائل کے بغیر نہیں کھڑا، ٹھیک ہے نا؟ تو قیاس کسے کہتے ہیں؟ اور قیاس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حین بعثہ الی الیمن، حضرت معاذ ایک صحابی رسول ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ بما تقضی یا معاذ، اے معاذ کہ اگر تمہیں مسئلہ پیش آ گیا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کہاں سے بتاؤ گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھی کتاب اللہ،
میں کتاب اللہ کو دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے اوپر جو ہے نا کتاب نازل کی, ہم کتاب اللہ میں دیکھیں گے کہ مسئلہ اگر ہے یا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ, کہ اگر معاذ تو نے اس کتاب اللہ میں مسئلہ نہ پایا جو تمہیں پیش آیا, پھر کہاں سے بتائے گا؟ فرمایا کہ بسنتی رسول اللہ, پھر آپ کی سنت سے بتاؤں گا کہ آپ نے عمل کیا کیا. فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ, کہ معاذ اگر سنت رسول اللہ میں نہ پایا تو پھر کیا کرے گا؟ فرمایا کہ قال اجتہد, فرمایا حضرت معاذ نے برأیی, کہ پھر میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے کے ساتھ, سوچو بچار کروں گا کہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے, پھر اس سے میں مسئلہ جو نا اخذ کر لوں گا, نکال لوں گا مسئلہ میں. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَصَوَّبَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے درست فرمایا اس بات کو. سبحان اللہ. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں, تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں. وفق رسول اللہ علی یحبہ ویرضاہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا قاصد دیا, کہ وہ کون سا قاصد ہے؟ جو اجتہاد کرتا ہے. اور نبی نے فرمایا کہ میں اسے کیا کرتا ہوں؟ پسند کرتا ہوں اور میں اس پہ راضی ہوں. دیکھو اجتہاد کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ قرآن اور حدیث سے ظاہر ہمیں مسئلہ نظر نہیں آ رہا, لیکن اس آیت میں چھپا ہوا ہے, اس کو نکالنے کے لیے ماہر شخص چاہیے. تو اللہ کے نبی جب صحابی رسول سے پوچھا کہ تم مسئلہ کہاں سے نکالے گا اگر تمہیں مسئلہ پیش آ گیا, تو پہلے قرآن کا نام لیا, پھر سنت کا نام لیا, پھر اجتہاد کا نام لیا. میں قرآن سے نکالوں گا, غور و فکر کروں گا. سبحان اللہ. تو یہ تو صحابہ سے پتہ چل گیا نا قیاس کا, اجتہاد کرنا, یہ تو صحابہ سے پتہ چل گیا. دوسری مثال سمجھیے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, ان کا نام ہے ابن صباغ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا, دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. تو اس نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اگر چھوٹے پیشاب کی جگہ اعلی تناسل ذکر کو اگر بندے کا ہاتھ لگ جائے اور اس بندے نے وضو کیا تھا, وضو کرنے کے بعد اگر اعلی تناسل کو ہاتھ لگ گیا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو ذکر ہے اعلی تناسل ہے, چھوٹے پیشاب کی جگہ ہے, جس طرح دوسرے جسم کے اعضاء ہیں اور دوسرے جسم کے ٹکڑے ہیں, یہ بھی ایک جسم کا کیا ہے؟ ٹکڑا ہے. یہ بھی جسم کا کیا ہے؟ ایک عضو ہے. تو جس طرح دوسرے جسم کے حصوں کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اس کو بھی ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلی تناسل کو جسم کے دوسرے اعضاء پر قیاس کیا ہے. کیا کیا ہے؟ قیاس کیا ہے کہ جس طرح دوسرے اعضاء کو وضو نہیں ٹوٹتا ہاتھ لگانے سے, اس کو بھی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو قیاس کرنا یہ کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ کے نبی سے. یہ تو ہماری دلیل ہے. اب ان سے پوچھو جو کہتے ہیں صرف قرآن دی اس کی گل کرنے, پر قرآن دی اس کی گل کرنے جب قیاس کہنے اللہ دے نبی کہنے, وہ کتنے جائے گا؟ سمجھ آئی نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بندے نے پوچھا کہ اگر ایک بندے نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اس کا حق مہر نہیں دیا, تو بندہ مر گیا, ہم بستری سے پہلے اگر بندہ فوت ہو گیا تو حق مہر کتنا ہوگا؟ اب نہ قرآن میں مسئلہ نہ حدیث میں مسئلہ. اب جاؤ جو کہتے ہیں قرآن حدیث کی بات کہیں, پھر کہاں جاؤ گے؟ تو پھر ہم کہیں گے ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے قیاس ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 1 ماہ کی مہلت دے دیں, 1 مہینے کی مہلت دے دیں, میں غور و فکر کرتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. 1 مہینے کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اگر ایسا بندہ کہ جس بندے نے شادی کی اور ہم بستری سے پہلے مر گیا اور حق مہر نہیں دیا تھا, تو اس عورت کے لیے حق مہر کیا ہوگا؟ مہر مثلی ہوگا. مہر مثلی کیا کہتے ہیں؟ جو خاندان میں مہر چلتا ہو. اگر ایک خاندان میں 50,000 روپیہ حق مہر دیتے آ رہے ہیں, اگر صاحب جو حق مہر اس نے مقرر نہیں کیا تھا, بندہ مر گیا, تو پھر وہ 50,000 ہی دے گا, مہر مثلی دے گا. تو اب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہاں کیا کیا ہے؟ قیاس کیا. تو قیاس کیا؟ صحابہ سے, نبی سے پتہ چل گیا. تو لہٰذا جو مسئلہ قرآن صحابہ سے نہیں ہوگا وہ اجماع سے لیں گے, قیاس سے لیں گے. تو قیاس تو ہمارے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے. تو یہ تو ان کے لیے ہے کہ جن کے پاس دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ قرآن کو سمجھنے کی, سمجھانے کی توفیق عطا فرما, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ساری زندگی کو قرآن کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ایک یا اللہ عمل پہ توفیق عطا فرما. یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرما, ان کی مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں غیرت
یا اللہ مسلمان حکمرانوں کو یا اللہ غیرت نصیب فرما، یا اللہ عمل اور جہاد کے لیے توفیق عطا فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔